آف اسلام کے ناظرین السلام علیکم دوستوں، آج ہم جانیں گے کہ ٹیپو سلطان کون تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ تو دوستوں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ دوستوں یہ محاورہ تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ دل کو دہلا دینے والی یہ کہاوت اس دنیا میں سب سے پہلے کس نے بولی؟ تو دوستوں یہ محاورہ ہے شیر میسور ٹیپو سلطان کا۔ ہاں وہی ٹیپو سلطان جو اس دیش یعنی بھارت کے لیے اور بھارت کے لوگوں کے لیے انگریزوں سے لڑتا رہا اور اس دیش کو بچانے کی خاطر انگریزوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اور انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہونے والا پہلا بھارتی سپہ سالار بھی بنا۔ ہاں وہی ٹیپو سلطان جس کو شہید کرنے کے بعد انگریزوں کے ایک جنرل نے کہا تھا آج سے بھارت دیش ہمارا ہے۔ ہاں وہی ٹیپو سلطان جو جب زندہ رہا تو اپنے دیش بھارت اور انگریزوں کے درمیان ایک پتھر کی دیوار بن کر کھڑا رہا۔ دوستوں وہ بات الگ ہے کہ جس نے ہمارے لیے اور ہمارے دیش کے لیے اتنی قربانیاں دی، آج اسی انسان کا نام ہماری ہی اتہاسک کتابوں سے مٹایا جا رہا ہے۔ لیکن دوستوں ہسٹری کو بدلنے والے لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہسٹری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے لکھا جائے، کیونکہ لکھنے والی چیز مٹائی بھی جا سکتی ہے، بلکہ اتہاس لکھا نہیں بنایا جاتا ہے، اور اتہاس بناتے بھی وہی لوگ ہیں جو بنانے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو دوستوں آئیے جانتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کی پیدائش 1752 میں ہوئی۔ ٹیپو سلطان بہت ہی نیک، پاک باز، بہادر، وطن دوست، روزہ نماز کے سخت پابند اور نہایت دیندار حکمراں تھے۔ ان کی کوئی نماز زندگی میں قضا نہ ہوئی تھی۔ وہ عربی، فارسی، سنسکرت وغیرہ زبانیں روانی کے ساتھ بولا کرتے تھے۔ وہ حکمراں ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین عالم اور مصلح بھی تھے۔ ان کی ریاست میں لوگ خوشحال تھے۔ عدالتوں میں مسلمان جج ہونے کے ساتھ ساتھ ہندو جج بھی رکھے جاتے تھے جو ہندوؤں کے مقدمات کا فیصلہ ہندو شاستروں کی روشنی میں کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان کے والد کا نام حیدر علی اور ماں کا نام فاطمہ بیگم تھا۔ حیدر علی ریاست میسور کے نہایت حوصلہ مند، بہادر اور عظیم حکمراں تھے۔ ان کے پاس ایک مضبوط اور منظم فوج، بحری بیڑے، توپ خانے اور ضروری فوجی ساز و سامان کافی تعداد میں تھے۔ بنگال، بہار، ممبئی اور مدراس پر انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ سلطنت مغلیہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ انگریز ہندوستانی نوابوں اور راجاؤں کو آپس میں لڑا کر انہیں کمزور کر رہے تھے۔ ان کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ پورے ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ان کے اس ارادے کو حیدر علی نے بھانپ لیا تھا۔ اس وقت جنوبی ہندوستان میں سب سے طاقتور ریاست میسور ہی کی تھی، اس لیے انگریز سب سے پہلے اسی کو ختم کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کا پورے ہندوستان پر حکومت کرنے کا خواب پورا ہو سکے۔ انگریزوں نے نظام حیدرآباد اور مراٹھوں کو ساتھ لے کر 1766 میں میسور پر حملہ کر دیا۔ حیدر علی نے ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں ٹیپو سلطان بھی شریک ہوا اور نہایت بہادری کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ اس نے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ اس وقت ٹیپو سلطان کی عمر صرف 16 برس کی تھی۔ اس جنگ میں انگریزوں کو شکست ہوئی، مجبور ہو کر انہیں صلح کرنی پڑی۔ صلح کی ایک شرط یہ بھی طے ہوئی کہ اگر کوئی میسور پر حملہ کرے گا تو انگریز حیدر علی کی مدد کریں گے، لیکن 1771 میں جب مراٹھوں نے میسور پر حملہ کیا تو انگریزوں نے حیدر علی کی مدد نہ کی۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے حیدر علی نے انگریزوں کے گڑھ کرناٹک پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں حیدر علی کو ناکامی ہوئی، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد حیدر علی نے انگریزوں کو بری طرح ہرا دیا اور انگریزی فوج کے سپہ سالار کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس کمانڈر کا نام کرنل بریتھویٹ تھا۔ اس کے بعد حیدر علی کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا ہونہار اور بہادر بیٹا ٹیپو سلطان میسور کا حکمراں بنا۔ ٹیپو سلطان نے بھی اپنے والد کی طرح انگریزوں سے جنگ جاری رکھی۔ اس کی راجدھانی سریرنگا پٹم تھی۔ یہ کاویری ندی کے قریب آباد ہے۔ حکمراں بنتے ہی وہ انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ ایسا اتحاد سے ہی ممکن ہے۔ اس نے ہندوستان کے نوابوں اور راجاؤں کو متحد کرنے کی کوشش کی، سب کو سمجھایا کہ ہمارے آپسی جھگڑے تو کسی طرح بعد میں بھی سلجھائے جائیں گے، لیکن انگریزوں کے پاؤں یہاں جمنے دینا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ان کے پاؤں اسی طرح جمتے گئے تو وہ ہمیں آپس میں لڑا کر پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے۔ ٹیپو سلطان نے اودھ کے نواب اور روہیل کھنڈ کے پٹھانوں میں بھی صلح کرانے کی کوشش کی اور نوابوں کو انگریزوں کی مخالفت کرنے کے لیے نمائندے لکھنؤ بھی بھیجے۔ ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف میسور، حیدرآباد اور مرہٹوں کو متحد کرنا چاہتا تھا۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے جنگ جاری رکھتے ہوئے انگریزوں کی دوست ریاست
تراونکور پر 1790 میں حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں نظام اور مراٹھوں کو ملا کر انگریزوں نے تراونکور کے راجا کی مدد کی۔ اس کے باوجود ٹیپو سلطان اپنے تینوں دشمنوں یعنی انگریز، نظام حیدرآباد اور مراٹھے سے 2 سال تک لڑتا رہا، لیکن اکیلے ہونے کی وجہ سے 1792 میں سری رنگا پٹم کے معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے ٹیپو کو مجبور ہونا پڑا۔ اس کی وجہ سے آدھی ریاست ٹیپو سلطان کے ہاتھ سے نکل گئی اور جرمانے کے طور پر اسے بہت سا مال بھی دینا پڑا، لیکن ٹیپو نے اپنی محنت اور کوششوں کی بدولت کھوئی ہوئی طاقت بہت جلد حاصل کر لی۔ انگریز اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ٹیپو سلطان کی زندگی میں ہم ہندوستان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے، چنانچہ انہوں نے ملک کے غدار نظام اور مراٹھوں کو ساتھ لے کر 1799 میں میسور پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ سلطان اکیلا تھا، دشمن بے شمار تھے اور وہ بھی جدید ہتھیاروں سے مسلح۔ اگر ٹیپو سلطان چاہتا تو ان دشمنوں سے امان طلب کر کے اپنی جان بچا سکتا تھا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ چنانچہ سلطان آخر دم تک لڑتا رہا اور دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ تو دوستوں، یہ رہی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا اور بڑوں کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔